Me and other person were praying Asr Namaz. Since we were only 2 people. یہ پورا جو سوال آپ نے لکھا ہے اس سے رضوان صاحب یہ سمجھ میں آئی ہے کہ آپ نے یہ بتایا ہے کہ جب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو، دوسرا آئے، پھر تیسرا آئے تو کیا کرنا چاہیے۔ ہم سیدھا سادہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ اصل میں حدیث میں آیا ہے، حدیث میں بھی اس طرح سے آیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، اور اتنے میں کیا ہوا، وہ دائیں طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھڑے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کے دائیں طرف یہ کھڑے تھے، تو اتنے میں حضرت صخر رضی اللہ عنہ آ گئے، اور صخر نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف نماز شروع کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے پیچھے بھیج دیا، یعنی اگلی صف میں بھیج دیا، پچھلی صف میں بھیج دیا کہ پیچھے کی صف میں یہ دونوں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ تو اس حدیث کی روشنی میں حنفی فقہا کہتے ہیں کہ امام اکیلا کھڑا ہے۔ اب امام کے دائیں ہاتھ پہ آ کے یہاں ایک آدمی نے نماز شروع کر دی، دوسرا آیا، وہ یا تو اس امام کے پیچھے کھڑے ہوئے شخص سے دائیں طرف کو کھڑا ہو جائے، یہ بھی ٹھیک ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا، ایک صورت ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ امام کے بائیں طرف کھڑا ہو جائے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں اور بائیں کو اکٹھا کر دیا تھا۔ اب جب وہ آئے اور دیکھے کہ ایک امام کھڑا ہے، ایک اس کے پیچھے مقتدی کھڑا ہے، تو اللہ اکبر پہلی تکبیر کہنے سے پہلے یا بعد میں، دونوں صورتوں میں اسے چاہیے کہ جو امام کے پیچھے دائیں طرف کھڑا ہے اسے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے لے آئے۔ امام اپنی جگہ پہ قائم، یہ دائیں طرف والا نمازی تھا، نئے آنے والے نے اس کو اپنے پیچھے کھینچا صف میں، اور یہ دو پیچھے ہو گئے، ایک امام ہو گیا، درست ہو گئی نماز۔ فقہا کہتے ہیں کہ امام آگے چلا جائے، امام دیکھے ایک دائیں آ گیا، ایک بائیں آ گیا، یا بائیں طرف میرے دائیں طرف دو ہو گئے، تو امام کو چاہیے کہ خود بخود ہی آگے چلا جائے۔ لیکن بعض حنفی فقہا نے اسے کہا ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ امام ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس کے پیچھے چلا جائے، نہ کہ امام مقتدیوں کی رعایت کرتے ہوئے خود آگے چل پڑے۔ نماز ہر حال میں ہو جائے گی۔ اور آخری صورت اس کی یہ ہے کہ امام بیٹھا ہوا ہو، قعدے میں ہو، تو تیسرا شخص جو پیچھے سے آ رہا ہے اسے چاہیے کہ پہلے والا شخص جس طرح قعدے میں بیٹھا ہے اس کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک امام ہے قعدے میں ہے، اس کے دائیں طرف ایک مقتدی آیا قعدے میں، اب اسے اٹھائے کہ اٹھا کر پیچھے صف میں آؤ، میں بھی تمہارے ساتھ اب بیٹھ کے التحیات للہ پڑھوں گا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر قعدے میں ہے تو بس اسی کے ساتھ بیٹھ جائے۔ تو ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف جابر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، نماز ہوتی رہی۔ جب بائیں طرف آ کے صخر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دونوں کو پیچھے کر دیا کہ نہیں، کہ وہ ایک صف بنا لیں، امام اور صف کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ اور اگر امام آگے چلا جائے، یہ دونوں کو ملا دے اور ایک صف کا فاصلہ آگے چلا جائے، تو ہے وہ بھی جائز، لیکن زیادہ اچھا نہیں۔